مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس مختصر ویڈیو میں مخاطب ہوں اہل سنت شرعی کونسل کشمیر سے اور اس کے جملہ شرکائے کرام سے کہ کل دن میں مجھے 2 ویڈیو دیکھنے کو ملے جس میں کونسل نے کل مورخہ 14 اکتوبر جمعرات کے دن پلوامہ میں ایک میٹنگ رکھی ہے. میں کونسل سے مخاطب ہوں کہ آپ نے اس میٹنگ میں جس طرح سے گفتگو کرنے کا اندیا دیا ہے الحمدللہ بڑا بہترین مشورہ ہے اور بڑا اچھا اقدام بھی ہے. البتہ اول تو آپ نے یہ پھر ایک بار جلد بازی سے کام لیا ہے. اس تعلق سے کام یہی کرنا ہے لیکن اس کام کا جو بہتر اور مفید طریقہ کار ہے اس کو اپنانا ضروری ہے. کہ اس میں آپ نے ایک شکوہ مجھ سے کیا ہے کہ نعیمی صاحب نے کبھی بھی ٹائم نہیں دیا یا کبھی بھی کوشش نہیں کی میٹنگ کرنے کی جب آپ نے ٹائم مانگا تھا. بالکل بے شک دارالشفا کی میٹنگ میں نے آپ سے ٹائم مانگا تھا اور میں نے یقیناً یہ بھی کہا تھا کہ اگر سبھی حضرات نہ آ پائیں تو ایک مختصر سے ڈیلیگیشن کے ساتھ بھی بات ہوگی. بالکل ایسا ہی ہے, آپ نے حق فرمایا ہے. اس کے بعد 7 محرم الحرام زینہ قدر سری نگر میں ایک مجلس اہل بیت اطہار علیہم رحمت و رضوان میں ہم لوگ مشترکہ شریک تھے, میں اور محترم مولانا مبارک حسین نعمانی صاحب. تو میں نے اسی دعوت کے دوران ان سے گزارش کی کہ آپ کونسل کو بتائیں کہ 5 ستمبر کے بعد ان سے بات کریں گے. بالکل ایسا ہی ہے. اور 5 ستمبر چونکہ اتوار کا دن آتا تھا, اس دن ہمیں منہاج القرآن کانفرنس شوپیاں میں ہونی تھی, اس لیے میں نے 5 ستمبر کے بعد کا اندیا دیا تھا. لیکن آپ سب حضرات کو معلوم ہوگا کہ جنوبی کشمیر سے اس کانفرنس کے حوالے سے جو آواز اٹھائی گئی اور جو معاملات اٹھائے گئے اس نے ماحول کو کتنا آلودہ کیا اور وہ بات کرنے کے جو راستے تھے وہ مسدود ہو گئے. ساتھ میں پھر گیلانی صاحب کی وفات ہو گئی اور 5 ستمبر کو جو پروگرام ہونا تھا شوپیاں میں کانفرنس وہ پوسٹ پون ہو گئی. بیچ میں 2-4 دن جب نیٹ وغیرہ موبائل فون بند ہو گئے تو معاملہ کسی قدر شانت اور خاموش ہو گیا. لیکن جب اگلی اتوار 12 ستمبر کو ہم نے دوبارہ کانفرنس کا پوسٹر اپلوڈ کیا, پھر آپ پوری کونسل کے سامنے حالات ہیں کہ پھر جنوبی کشمیر سے اس کانفرنس کے حوالے سے جو حالات بنائے گئے, پھر جو معاملات اور ابھارے گئے, تو میری کونسل کے ساتھ بات ہونے کے جو حالات اور تقاضے تھے ان میں مزید دوری آ گئی. اور کانفرنس کے بعد مزید کیا اقدامات اٹھائے گئے جنوبی کشمیر سے آپ کو معلوم ہے. یہ بات بالکل 100% آپ کی درست ہے کہ یہ اختلافی مسئلہ پہلے کونسل میں طے ہونا تھا. یقیناً ایسا ہی ہے اور میں اب بھی اسی موقف پر بالکل موجود ہوں کہ یہ اختلافی معاملات پہلے کونسل میں طے ہونے تھے, کونسل میں کلیئر اور واضح ہونے تھے. اس کے بعد ہی پھر وہی علماء
جو ذمہ دار دونوں طرف سے عوام کو اس سے آگاہ کرتے، ایسا ہی ہے۔ البتہ چونکہ جب آپس میں ہم مل نہیں سکے، اب حالات جو بھی ہوئے مل نہیں سکے، تو 14 ستمبر یہ سارا معاملہ بیچ بازار میں کس نے لایا، یہ ساری قوم جانتی ہے، اہل سنت سے جملہ وابستگان جانتے ہیں، اور اہل سنت شرعی کونسل بھی جانتی ہے کہ 14 ستمبر کو یہ سارا معاملہ بیچ چوراہے میں کہاں پہ آیا، کس نے لایا۔ تو جب کونسل کے اس ٹیبل پر بیٹھ کر ابھی کوئی متفقہ طور پر بات ہوئی نہیں تھی، کوئی فیصلہ سامنے آیا نہیں تھا، اور اس سے پہلے ہی ایک ذمہ دار سٹیج نے اور ایک ذمہ دار قیادت نے اس مسئلے کو، اس کی نزاکت، اس کی اپنی اصل حیثیت کو نظر انداز کر کے بیچ چوراہے میں اور سارے عوام کے سامنے لا کے رکھ دیا، تو پھر آپ گلہ مجھ سے کیوں کرتے ہیں، شکوہ مجھ سے کیوں کرتے ہیں کہ اس کو پہلے ہم نے کرنا چاہیے تھا، پھر عوام میں جانا چاہیے تھا؟ عوام میں اس نے لایا کس کو؟ عوام میں اس مسئلے کو کس نے لایا؟ تو جب 20 سال سے یہ مسئلہ چل رہا تھا خاموشی کے ساتھ، تو کیا اور تھوڑا وقت نہیں نکل سکتا تھا تاکہ پہلے کونسل اس بات پر کوئی اپنی متفقہ قرارداد پیش کرے، اس کے بعد دونوں طرف سے یا کوئی بھی قیادت پھر اس موقف کو عوام کے سامنے رکھ لے؟ کیا ایسا نہیں ہو سکتا تھا؟ جب 20 سال سے چل رہا تھا مسئلہ، تو اب اتنی جلدی کیا تھی اس کو بیچ چوراہے میں عوام کے بیچ لانے کی؟ خیر، جو ہونا تھا سو ہو گیا۔ دوسری بات یہ کہ ذاتی طور میں اس میٹنگ میں جو 14 کو آپ نے رکھی ہے، اس میں شرکت نہیں کر رہا ہوں۔ اس کے کچھ وجوہات ہیں، کچھ اسباب ہیں، اور کچھ میری ذاتی شدید مصروفیات بھی ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ مجھے ذاتی مصروفیات کا طعنہ دیتے رہیں، تو مجھے اس کی یہ نہیں ہے کہ وہ انسان خود ہی سمجھتا ہے، جانتا ہے کچھ ذاتی مصروفیات جو اس قدر ہوتی ہیں جو انسان ٹال نہیں سکتا ہے۔ بہرحال دوسری بات یہ ہے کہ یہ مسئلہ میرے سامنے بطور مختلف فی 1998 میں 97-98 کی بات ہے، جب یہ مسئلہ میرے سامنے، میں تب میرے خیال سے ثالثہ یا رابعہ میں زیر درس تھا، دارالعلوم شاہ ہمدان پامپور میں۔ تو وادی کشمیر کے عظیم سپوت حضرت علامہ سید محمد اشرف اندرابی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے میرے کلاس کے دوران، مجھے یاد ہے ثالثہ یا رابعہ یہ میری کلاس تھی، اس وقت اس اختلافی مسئلے کا اظہار کیا ہے دارالعلوم شاہ ہمدان پامپور کی درسگاہ میں۔ مولانا مسعود صاحب نعیمی ان دنوں جو ہے صدر مدرس ہوا کرتے تھے۔ اب 1998 سے لے کر 2016 تک یہ 19 سال کا دورانیہ بنتا ہے۔ یہ 19 سال کے پورے دورانیے میں قدم قدم، لمحہ لمحہ علامہ اندراوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ میں رہا ہوں، ماں سوائے وہ دورانیہ جب میں باہر پڑھنے کے لیے انہی کے حکم اور انہی کی اجازت پر گیا تھا۔ تو اب یہ 19 سال کا دورانیہ جو میرا ان کے ساتھ رہا ہے، میں نے بارہا اس مسئلے پر ان کے ساتھ گفتگو کی ہے، تبادلہ خیال کیا ہے، اور انہوں نے مجھے وضاحت بھی دی ہے، اپنا اندیا بھی دیا ہے، اصلاح بھی کی ہے، مشورہ بھی دیا ہے، اور آگے چلنے کے ہدایات بھی دیے ہیں، آگے کیسے چلنا ہے۔ لہذا اگر اہل سنت شرعی کونسل واقعی اس مسئلے کو حل کرنا چاہتی ہے تو اس کی دو صورتیں ہیں میرے نزدیک، یہ میری رائے ہے، فیصلہ نہیں ہے، دو صورتیں ہیں۔ ایک کہ اگر آپ اس مسئلے کو دلائل کی روشنی میں آمنے سامنے آ کر ایک دوسرے کے روبرو ہو کر حل کرنا چاہتے ہیں، وہ بھی طریقہ ہے بالکل، لیکن اس میں آپ ہرگز ایسا نہ کریں
کہ آپ میرے اکابر کو، میرے مشائخ کو، میرے اساتذہ کو اس طرح پیش کرتے ہیں جیسے کہ میں ان کے مد مقابل کوئی فریق کھڑا ہوں، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ آپ کیا تاثر قوم کو دینا چاہتے ہیں؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ میں اپنے مشائخ، اپنے اساتذہ اور اپنے بزرگوں کے سامنے مد مقابل کوئی فریق کے طور پر معاذ اللہ کھڑا نہیں ہوں۔ آپ یہ تاثر عوام کو دینا چاہتے ہیں، بلکہ میں عرض کرتا ہوں کہ اگر آپ اس مسئلے کو دلائل کی صورت میں طے کرنا چاہتے ہیں، اچھی بات ہے، الحمدللہ، لیکن اس میں یہ دیکھنا ہے کہ برصغیر پاک و ہند کے اکابر علماء اور مشائخ کے اس بارے میں دونوں طرف کے اقوال ہیں، ادھر کے اقوال بھی ہیں، ادھر کے بھی ہیں، ادھر کے خیالات بھی ہیں، ادھر کے بھی ہیں، تو ان دونوں کو سامنے رکھ کر بات کریں گے۔ آپ ہی کام کیجئے اس پر، یا ہمیں کام کرنے کا موقع عنایت فرمائیں، کوئی بات نہیں ہے، اس پر ہم مشترکہ طور پر کام کریں گے تو زیادہ بہتر ہے۔ کبھی آپ ہمارے کام آئیں گے، ہم آپ کے کام آئیں گے، بڑا اچھا ہے۔ ایک تو یہ صورتحال ہے، یہ بھی منظور، اور اس سے زیادہ مناسب بلکہ انسب صورتحال اور انسب راہ جو مجھے نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ میرے نزدیک اس مسئلے پر جو معیار ہے، معیار حل کرنے کا، میں دوبارہ دوہراہا ہوں، اس اختلافی مسئلے پر جو میرے نزدیک حل کرنے کا معیار ہے وہ وادی کشمیر میں اہل سنت والجماع کے حوالے سے قابل فخر سرمایہ اور اس وادی کے عظیم سپوت خاندان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چشم و چراغ قائد اہل سنت حضرت علامہ سید محمد اشرف اندرابی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذاتی بابرکات ہیں۔ وہ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے میرے نزدیک ایک معیار ہے، معیار۔ کیوں؟ یہ وہ شخصیت ہے جو بیک وقت بریلی شریف کے تمام علماء کو بھی تسلیم ہے، بیک وقت اعظم گڑھ میں الجامعۃ الاشرفیہ ازہر ہند مبارک پور کے تمام علماء کو تسلیم ہے، بیک وقت جامعہ نعیمیہ مراد آباد کے تمام شیوخ اساتذہ کو تسلیم ہے۔ اس کے علاوہ جو مزید برصغیر پاک و ہند میں پاکستان اور ہندوستان دونوں ملکوں میں جو اہل سنہ والجماع کے تمام علماء مشائخ کو تسلیم شخصیت ہے، اور انہوں نے سب نے اس شخصیت کو قبول کیا ہے، اور ان کے چونکہ براہ راست مراسم ہیں ان سارے علماء کے ساتھ ہندوستان میں بھی اور پاکستان میں بھی۔ حضرت مرحوم کا سالانہ پاکستان دورہ ہوا کرتا تھا، 2-3 مہینے کا، اور یہاں کچھ عرصے کے تعلق سے یہی نوکر ان کی نیابت میں کام کرتا تھا کشمیر میں۔ تو ان کی ذات بابرکات میرے نزدیک اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے معیار ہے۔ اس مسئلے کو لے کر میری ان کے ساتھ 19 سالہ دورانیہ کی مکمل وابستگی ہے، تو انہیں چونکہ اہل سنت والجماعت کا عظیم نمائندہ ریاست جموں کشمیر میں برصغیر پاک و ہند کے سارے علماء مشائخ سمجھتے تھے، مانتے تھے اور جانتے تھے۔ آئیے اگر موقع ملتا ہے تو ان کے افکار، ان کے نظریات، ان کے طرز عمل، ان کے طرز کلام، ان کے طرز تبلیغ اور ان کے طرز خدمت پر آ کر اس مسئلے کا روشن، حسین اور پرامن اور بہترین اور دائمی حل نکالتے ہیں۔ انہی الفاظ کے ساتھ اور ہاں ایک اہم بات پھر گزارش یہ بھی کرتا ہوں کہ میلاد شریف کا مہینہ ہے، ربیع الاول شریف کا مہینہ ہے، خدا کے واسطے قوم کو اس مہینے کے فیضان سے آباد ہونے دیں۔ خدا کے واسطے ذرا یہ اس مسئلے کو فی الحال سائڈ میں رکھ لیجئے، ابھی قوم کو میلاد کا رحمت برا، پیار برا، محبت برا پیغام دے دیجئے۔ ہو سکے اللہ کے ہاں کوئی یہ بات مشکل نہیں معاذ اللہ، یا کوئی دور نہیں ہے،
میلاد پاک کے فیوزات برکات کے صدقے اور خیرات میں اللہ پاک اس مسئلے کا بھی کوئی بہترین حل اس قوم کو عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔